وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب آتش نمرود جلائی گئی تو ایک پرندہ چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر جا رہا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ پانی کا قطرہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا آتش نمرود بجھانے جا رہا ہوں. پوچھنے والا ہنس پڑا اور بولا میلوں لمبی پھیلی ہوئی آتش نمرود تیرے سے ایک قطرے سے کیسے بجھے گی؟ تو اس نے کہا میں تو صرف اپنا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں لکھوانا چاہتا ہوں. بہرحال مسعود قمر کی کتاب اس بلب کی مثال ہے جس نے صدیوں فروزہ رہنا ہے. یہ چراغ لائنیں کیسے بجھ سکتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں میری نظم، میری نبض اور میرا دل ایک ساتھ بند ہوں. موت کے بعد نظم نہیں لکھنا چاہتا. دماغ کی موت کے بعد والی نظمیں مردہ نظمیں ہوتی. ہمارے لیے مسعود صاحب کے لیے اقبال صاحب، معاف کیجیے گا، ظفر اقبال صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام احباب کا شکریہ اور مسعود قمر صاحب کو کتاب کی مبارکباد، اور اس پہ ایک مختصر سا جو مضمون ہے وہ آپ کو پیش خدمت ہے، جس کو عنوان دیا ہے کہ شب زندہ دار مسعود قمر. میں نے کئی بار نظم ہوتے ہوئے دیکھی. کئی بار یوں ہوا کہ اس سے گفتگو ہوئی، بے دریغ و بے تحاشا لفظوں اور جملوں کی بارش ہوئی. پس گفتگو لفظوں کا تہذیبی، ادبی اور نفسیاتی ادراک بھی جاری رہا، اور پھر گفتگو کی کوک سے اس نے اچانک ایک نظم نمودار کی، ایک مکمل نظم، جیسے کوئی رومال سے کبوتر نکال دے. اس کا تعلق سرخ جھنڈوں والے اس قبیلے سے ہے جو صدیوں سے وجود تو رکھتا تھا مگر 20ویں صدی میں اس کو باقاعدہ پہچان ملی. رجت پسند اور سخت گیر سوشل ٹیبوز اور مروج استحصالی معاشی نظام کے خلاف معاشرے میں ادبی اور فکری مباحث چھیڑنے والے اول جلول قسم کے لوگوں پر مشتمل یہ انقلابی طبقہ عالمگیر معاشی اصلاحاتی مقاصد کی جدوجہد میں سرگرم عمل تھا. اپنے پیش روؤں کی طرح وہ جدوجہد کے دوران آنے والی تپ دق کی موت کو زندگی کی معراج سمجھتا تھا اور کسی بھی صورت میں طبعی موت کی ذلت اٹھانے کو تیار نہیں تھا. تپ دق کا اکثیر علاج دریافت ہونے کے بعد وہ غلط نہیں مرنا چاہتا تھا. ٹھیک مرنے کے لیے اسے پیدا ہونا پڑا، ورنہ غلط مرنے کے لیے پیدا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں تھا. اس نے کئی بار اپنا جنازہ پڑھ کے دیکھا. موت پر رونق تو آئی مگر اسے یہ ضابطہ جاتی موت بھی دفتری قواعد کی طرح پابند لگی. اس نے رونق اٹھائی اور زندگی میں گھول کر پی گیا. اس نے ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے میں ارغوانی کانچ لیا اور ٹھیک مرنے میں مصروف ہو گیا. شاعری نے اس کی پیدائش کو گھیر لیا اور اسے خواب دیے جنہیں اس نے نیند سے بچائے رکھا اور اعتماد بخشا. وہ کہے گئے کردار کی بجائے سال ہا سال لمبی سانس کی تار پر کھیلا، جس سے بندے خواب ماضی اور مستقبل کے دھندلکوں میں ہچکولے لیتے رہے. زندگی اور موت نے جب بھی اسے ننگی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی، اس نے خواب اٹھا کر آنکھوں پر ڈال دیے اور نامکمل ہونے کی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر چلا گیا. وہ باہر سے تب ملتا ہے جب باہر اندر سے پکارتا ہے. اندر سے پکارنے کی سچائی باہر کی بے جان لیٹی ہوئی اور سوئی ہوئی چیزوں میں ایک مانویت اور جاذبیت پیدا کرتی ہے، خواہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی انگوٹھی ہو یا خواہش زدہ خوابوں میں لپٹی سوچی ہوئی اور سوئی ہوئی محبت.
یہ سال ہا سال لمبی سانس کے تار سے بندے خواب اور اندر کی محبت کے کارن ہی تھا کہ اس نے کنواری عورت کو آنکھ جما کر دیکھا اور وہ اپنے پہلے بچے کے لیے قاعدہ خریدنے چلی گئی اور بک شیلف میں اس کی تحفتاً بھیجی ہوئی کتابیں دیکھتی رہی اور وہ وقت کی اوٹ سے سانس کھینچ کر مسکراتا رہا۔ اس نے کہا، اے عورتوں، تم ہماری بیویاں کیوں بن جاتی ہو؟ محبت کا جیون دائرہ تو مختصر ہی ہوتا ہے، آؤ اسی میں گھومتے ہیں، مگر وہ ہمیش کے چکر میں محبت کی عمارت کو منہدم کر گئی۔ وہ کلکاریاں مار کر روتا اور دھاڑے مار کر ہنستا رہا اور پھر لاش کے علاوہ کسی چیز کا نشان نہ ملا۔ سانس کی تار پہ کھیلتے ہوئے وہ ہوا کا ہم رکاب گلیوں، شہروں، باغوں، کلبوں، انٹرنیٹ اور فون کی تاروں میں گھومتا محبتیں چنتا رہتا ہے۔ وہ محبت کے برکت تلے زندگی تیاگ دینے کی بجائے اپنی سہولت کے لیے محبت گملے میں اگا لیتا ہے۔ ملکیت سے اس کا اختلاف نظریاتی تو تھا ہی، مگر وہ اس ضمن میں کبھی کبھی اس حد تک بھی جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ محبوباؤں پر بھی اس کا اطلاق انسانی عظمت کے خلاف سمجھتا ہے اور اپنے اور ان کے خود سپردگی کے انتہائی سرشاری جذبے کو بھی کفل قید سے تعبیر کرتا ہے، لیکن پھر کسی الجھن کا شکار ہو کر قید کی آزادی کے خلاف ہوتے ہوئے بھی آزادی کی قید کی ایک چابی دروازے کی کھونٹی کے ساتھ لٹکائے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ محبت اور نفرت کو ایک ہی جذبے کے دو رخ سمجھتا ہے، جبکہ تمباکو، وائن، کتاب اور محبت کا ذخیرہ موجود ہو تو کسی آرڈیننس اور کرفیو کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ شاعروں نے ٹکٹکی پر باسی روٹی کھاتے پشت سے نکلتے لہو میں لفظوں کو محفوظ کر لیا۔ بیکاری اور انحصاری کے ماحول میں وہ کوئی خواب نہیں دیکھتا جہاں بھینسیں فل سیٹ چائے کا اور الاؤ کے گرد بیٹھے لوگ داستان گو کا انتظار کرتے ہوں، جبکہ الاؤ ہی اصل تاریخ لکھ رہا ہو۔ اس کے ہاں آواگون میں پچھلے کردار کے برخلاف کسی چیز کی صورت میں نمودار ہونا سرشت سے بددیانتی ہے، اور رات کی دروں بینی کا چلا کاٹ کر ہی اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کشید کی جا سکتی ہے، جو زندگی اور کائنات کا ادراک بخشتی ہے اور شاعری کو اثر انگیز بناتی ہے۔ اور یہ کام اس شب زندہ دار کو خوب آتا ہے۔ شاید یہی بات وارث شاہ نے یوں کہی تھی کہ وارث شاہ میاں ہیٹھ بال پامبڑ الٹے ہو کے رات نو چوٹنے آڑتی شاعروں کی نظمیں ان کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں، ان کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکنے کے باوجود کوئی حوالہ نہیں بن پاتی۔ ان کی موت کے بعد ان کی قبر کی سوکھی گھاس بھی ان کی نظمیں پڑھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ شاعری اور محبت کے لیے مسعود قمر کی کمٹمنٹ دیدنی ہے۔ وہ ہر وقت نظم لکھتے ہوئے محبت کرنا اور محبت کرتے ہوئے نظم لکھنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت اور شاعری دل اور نفس کے ردم پر رقصہ ہے۔ اس کے ہاں محبت کی موت دراصل شاعری اور انسان کی موت ہے۔ وہ غلط نہیں مرنا چاہتا، وہ ٹھیک ٹھیک مرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کے ہاتھوں مرنے کی بجائے خودکشی کرنا چاہتا ہے، اور زندہ دلی سے زندہ رہنے کو اس نے خودکشی کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ شب زندہ داری کے آخری پہروں میں جب ڈنر زدہ دنیا اپنی نیند کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوتی ہے، مہو ستارہ قفس کیے ہوئے اس کا ہاتھ شب نگارہ پر ہوتا ہے، اور وہ شاہ حسین کی کافی بغیر کسی خمار اور ڈرامے کے جھوم جھوم کے گا رہا ہوتا ہے کہ دم مان لے رنگ رلیاں کوئی دم مان لے، اے گلیاں تینوں سفنا تھی سن بابل والیاں گلیاں، کوئی دم مان لے رنگ رلیاں کوئی۔ کئی بار مسعود قمر صاحب اس کا اظہار کر چکے ہیں، نجی طور پہ بھی، ہم یہاں پہ بھی کئی بار آپ سے کہہ چکے ہیں کہ یہ اظہار ممکن نہیں ہے۔ کتنی خوشی ہے ہمیں اور کتنی ہماری عزت افزائی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب یہاں مسعود صاحب کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اکثر ہمارا جو اظہار خیال ہوتا ہے، اور اس میں ہم درخواست کریں گے کہ آپ کہہ چکا ہوں اور کتاب کا حصہ ہے، اور احمد فقی صاحب نے کچھ اس حصے کا آپ کے سامنے ذکر بھی کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں مبارکباد دیتا ہوں۔
بہت شکریہ آپ کا. شعرا بہت ہی غضب کے شعرا ہمارے درمیان موجود ہیں یہاں پہ. اب ہم نشست کے دوسرے مہمان خصوصی اور صدر کو مدعو کریں گے. یہاں پہ مسعود صاحب آپ تشریف رکھیے کیونکہ محفل آپ کی ہے. مشاعرہ اب ہم شروع کریں گے اور اس کے لیے میں شعراء کرام کو دعوت دوں گا ایک ایک کر کے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا کلام پڑھیں. لیکن اس سے پہلے میں صدارت جی اور ان سے درخواست ہے کہ ایک نظم یا ایک غزل اپنی ہمیں سنائیں یہاں پہ وقت کی تنگی کی وجہ سے. اور میں دعوت دوں گا اس مشاعرے کی نشست کے لیے جو صدارت کر رہے ہیں صابر رضا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس نشست کی صدارت کریں. اور ڈاکٹر محمد علی صدیق صاحب آپ اس نشست کے لیے مہمان خصوصی کے فرائض انجام دیں. ایک ایک غزل نظم سنیں گے تمام شعرا سے. ہمارے پاس کافی شعراء کرام موجود ہیں یہاں پہ. میں ایک اپنی غزل سناؤں گا مختصر سی, اس میں صرف 4 یا 5 اشعار ہیں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا دوسرے شعراء کو کہ تھوڑا تھوڑا سبھی میں ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا سبھی میں ہوتا ہے, اپنے جیسا سبھی میں ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا سبھی میں ہوتا ہے, اپنے جیسا سبھی میں ہوتا ہے. ایک خلش سی سبھی میں ہوتی ہے, ایک خلش سی سبھی میں ہوتی ہے, ایک خلا سا سبھی میں ہوتا ہے. ایک خلش سی سبھی میں ہوتی ہے, ایک خلش سی سبھی میں ہوتی ہے, ایک خلا سا سبھی میں ہوتا ہے. جو کسی میں کہیں نہیں ہوتا وہ ذرا سا سبھی میں ہوتا ہے. جو کسی میں کہیں نہیں ہوتا وہ ذرا سا سبھی میں ہوتا ہے. جانے کس کی تلاش تھی مجھ کو, کس کا چہرہ سبھی میں ہوتا ہے. جانے کس کی تلاش تھی مجھ کو, کس کا چہرہ سبھی میں ہوتا ہے. اور آخری شعر ہے کہ مرنے والوں میں جی رہے ہیں سبھی. یاد نہیں آ رہی پیچھے سے. سویڈن سے تو داد آ رہی ہے. مرنے والوں میں جی رہے ہیں سبھی, مرنے والا سبھی میں ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا میں اگر نام کسی کا صحیح نہ لے پاؤں یا میں ترتیب غلط کر دوں کسی کی تو مجھے پہلے ہی معاف کر دیجیے گا. آپ, یہ بہت مشکل کام ہے اور کسی بھی آپ مشاعرے کی نظامت کرنے والے شخص سے پوچھ لیں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام. میں ابرار حسین صاحب سے پہلے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی آ کے ایک غزل پیش کریں اور ایک ہی غزل پیش کریں. صدر کی اجازت سے غزل سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں. تم سے پہلے بھی میں ادھورا تھا, تم سے پہلے بھی میں ادھورا تھا, تم کو پا کر بھی نہ تمام رہا. تم سے پہلے بھی میں ادھورا تھا, تم کو پا کر بھی نہ تمام رہا. پیار کے بحر بے کراں تھے تم, پیار کے بحر بے کراں تھے تم, جانے پھر کیوں میں تشنا کام رہا. اور غزل کے چند اشعار. وہ حادثہ بھی عجب تھا مگر گزر بھی گیا, وہ حادثہ بھی عجب تھا مگر گزر بھی گیا. بچھڑنے والا میرے ذہن سے اتر بھی گیا. وہ حادثہ بھی عجب تھا مگر گزر بھی گیا, بچھڑنے والا میرے ذہن سے اتر بھی گیا. اور یہ کیسے درد کی شدت رہی تہے دل میں, یہ کیسے درد کی شدت رہی تہے دل میں, جو زخم
تیری عطا تھا وہ کب کا بھر بھی گیا. یہ کیسے درد کی شدت رہی تہے دل میں، جو زخم تیری عطا تھا وہ کب کا بھر بھی گیا. اور وصال میں بھی وہی دکھ ہیں ہجر کے جانا، وصال میں بھی وہی دکھ ہیں ہجر کے جانا. جو زہر تم نے دیا تھا وہ کام کر بھی گیا. وصال میں بھی وہی دکھ ہیں ہجر کے جانا، جو زہر تم نے دیا تھا وہ کام کر بھی گیا. اور اسی کی دین ہے یہ نامراد موسم بھی، اسی کی دین ہے، اسی کی دین ہے یہ نامراد موسم بھی. خیال دل بھی نہیں ہے سوال زر بھی گیا. اسی کی دین ہے یہ نامراد موسم بھی، خیال دل بھی نہیں ہے سوال زر بھی گیا. اور شعر ہے، وہ جس کی ضد میری بربادیوں کا باعث تھی، وہ جس کی ضد میری بربادیوں کا باعث تھی، وہ مجھ کو دیکھ کے کیسا بکھر بکھر بھی گیا. وہ جس کی ضد میری بربادیوں کا باعث تھی، وہ مجھ کو دیکھ کے کیسا بکھر بکھر بھی گیا. اور مقاصد ہے، میں کس کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں در بدر ابرار، میں کس کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، میں کس کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں در بدر ابرار. وہ کون ہے جو میری ذات سے مکر بھی گیا. میں کس کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں در بدر ابرار، وہ کون ہے جو میری ذات سے مکر بھی گیا. اور وہ حادثہ بھی عجب تھا مگر گزر بھی گیا، بچھڑنے والا میرے ذہن سے اتر بھی گیا. بچھڑنے والا میرے ذہن سے اتر بھی گیا. افتخار احمد ثاقب صاحب سے درخواست کروں گا، مقامی شاعر کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ایک غزل یا نظم پیش کریں، اور امید ہے کہ غزل 25 اشعار کی نہیں ہوگی. صاحب صدر کی اجازت سے میں بغیر تنقید کے شروع کرتا ہوں. مبارکباد پیش کرتا ہوں کتاب کی قمر صاحب کو. رخ سے نقاب اٹھا دوں اگر اجازت ہو، رخ سے نقاب اٹھا دوں اگر اجازت ہو، قدر حسن کی بڑھا دوں اگر اجازت ہو، اور تیرے ہونٹوں پہ پیار کی مہر لگا کر، تیرے ہونٹوں پہ پیار کی مہر لگا کر پیار کو امر بنا دوں اگر اجازت ہو. اگر آپ سے امید وفا تو میں، ہو اگر آپ سے امید وفا تو میں زمین آسمان ملا دوں اگر اجازت ہو. اور دل تو بس ایک ہی رشتے کا تمنائی ہے، دل تو بس ایک ہی رشتے کا تمنائی ہے، میں سب رشتے مٹا دوں اگر اجازت ہو. اور تیری تصویر رکھ کر دل کے پردے میں، تیری تصویر رکھ کر دل کے پردے میں تجھے دنیا سے چھپا دوں اگر اجازت ہو. شکریہ. آپ کی آنکھوں میں جو خواب سجے ہیں، آپ کی آنکھوں میں جو خواب سجے ہیں، ان کی تعبیر بتا دوں اگر اجازت ہو. اور آخری مقطع عرض ہے، جذبات کو ثاقب لفظوں میں پرویا ہے، جذبات کو ثاقب لفظوں میں پرویا ہے، غزل اپنی سنا دوں اگر اجازت ہو. یہ ادھر پوچھیے. رخ سے نقاب اٹھا دوں اگر اجازت ہو، قدر حسن کی بڑھا دوں اگر اجازت ہو. بہت ہی غضب کے شاعر ہیں، عاطف توقیر ان کا نام ہے. میں بذات خود ان کا بہت بڑا مداح ہوں. ان کا کلام سنیے، یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا. آداب. اس کا مذہب بہت بہت مبارکباد. جلا جلا ہوں بجھا بجھا، جلا جلا ہوں بجھا بجھا ہوں،
मुझे मोहब्बत न हो गई हो। जला जला हूँ, बुझा बुझा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई हो। मैं धीरे धीरे पिघल रहा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई। मैं धीरे धीरे पिघल रहा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई हो। मुझे मोहब्बत नहीं हुई है, यकीन खुद को दिला रहा हूँ। मुझे मोहब्बत नहीं हुई है, यकीन खुद को दिला रहा हूँ, यकीन खुद को दिला रहा हूँ। मुझे मोहब्बत न हो गई हो, यकीन खुद को दिला रहा हूँ, मुझे मोहब्बत न हो गई। तुम्हारा शहर, तुम्हारा ख्वाब मेरी रात तक को खा गया है। तुम्हारा ख्वाब मेरी रात तक को खा गया है। ख्याले शब की मदा रात तक को खा गया है। तुम्हारा शहर कहीं इश्क तो नहीं है मियाँ, जो अपने साथ मज़ाक़ात तक को खा गया है। शुक्रिया। दिख सकतो शेर, कोई चेहरा, कोई महताब दिखाई देता। कोई चेहरा, कोई महताब दिखाई देता। नींद आती तो कोई ख्वाब दिखाई देता। कोई चेहरा, कोई महताब दिखाई देता। नींद आती तो कोई ख्वाब दिखाई देता। ख्वाहिशें खाली घड़े सर पे उठा लाई। कोई दरिया, कोई तालाब दिखाई देता। ख्वाहिशें खाली घड़े सर पे उठा लाई। कोई दरिया, कोई तालाब दिखाई देता। दो शेर और के मौसमों का रिज्क दोनों पर बहम नाजिल हुआ। मौसमों का रिज्क दोनों पर बहम नाजिल हुआ। फूल उतरा शाख पर और मुझ पे गम नाजिल हुआ। मौसमों का रिज्क दोनों पर बहम नाजिल हुआ। फूल उतरा शाख पर और मुझ पे गम नाजिल हुआ। अपने अपने वक्त पर दोनों समरावर हुए। पेड़ को टहनी मिली, मुझ पर कलम नाजिल हुआ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, साहिब सदर जनाब, मैं सबसे पहले तो मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मुद्दऊ किया और इतने अच्छे शुरा से मुलाकात का शर्फ बख्शा। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद के फूल और नज़राने पेश करता हूँ जनाब मसूद कमर साहब को कि उनकी किताब दुर्र नायाब अब आपके सामने आ गई है, तो इंशाअल्लाह हम तक भी आ पहुँचेगी और हम इससे फैज़याब होंगे। तो सामीन, वक्त की किल्लत के बायस थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ। इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे हैं लोग, इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे हैं लोग। अजदाद की मता का भरम टूटने लगा। और मुमताज़ कैसे हों भला कौमों के दरमियाँ, मुस्लिम रियासतों पे सितम टूटने लगा। शुक्रिया। एक गज़ल की चंद शेर पेश करता हूँ। मतलब पेश किया है कि पत्थरों को मुंह लगाना अब ज़रूरी हो गया। आपको समझ आ रही है ना? पत्थरों को मुंह लगाना अब ज़रूरी हो गया, मरते मरते मुस्कराना अब ज़रूरी हो गया। और दूसरों के ऐब चुनना जिनकी आदत हो गई, दूसरों के ऐब चुनना जिनकी आदत हो गई, आईना उनको दिखाना अब ज़रूरी हो गया। दूसरों के ऐब चुनना जिनकी आदत हो गई, आईना उनको दिखाना अब ज़रूरी हो गया। और ये शेर जनाब आफाक साहब की नज़र कि शहर की पक्की सड़क पगडंडियों से आ मिली,
شہر کی پکی سڑک پگڈنڈیوں سے آ ملی، کچھ گھروندوں کو گرانا اب ضروری ہو گیا۔ شہر کی پکی سڑک پگڈنڈیوں سے آ ملی، کچھ گھروندوں کو گرانا اب ضروری ہو گیا، اور جن چراغوں سے چلیں آگے محبت کے چراغ، جن چراغوں سے جلیں آگے محبت کے چراغ، ان چراغوں کو جلانا اب ضروری ہو گیا۔ جن چراغوں سے جلیں آگے محبت کے چراغ، ان چراغوں کو جلانا اب ضروری ہو گیا۔ اور ریت کی دیوار سے لگ کر جو بیٹھے ہیں جمیل، ریت کی دیوار سے لگ کر جو بیٹھے ہیں جمیل، ان کو خطرے سے بچانا اب ضروری ہو گیا۔ پیش کرتا ہوں، ڈھول پھٹتا نہیں ہے، پھٹے شامیانے پہ کالی ہوا کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ پھٹے شامیانے پہ کالی ہوا کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، کہیں بانس سانسوں میں اٹکا ہے، رسوں میں بٹتے ہوئے ہاتھ کٹتے ہیں، پاؤں اکھڑتے ہیں، کندھوں سے بچے کہیں گر گئے ہیں، مگر ڈھول بجتا چلا جا رہا۔ پھٹے شامیانے پہ کالی ہوا کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، کہیں بانس سانسوں میں اٹکا ہے، رسوں میں بٹتے ہوئے ہاتھ کٹتے ہیں، پاؤں کھڑتے ہیں، کندھوں سے بچے کہیں گر گئے ہیں، مگر ڈھول بجتا چلا جا رہا۔ کھلی کھڑکیوں میں لٹکتے ہوئے ماسک، جن کی ہنسی سے پرندے پریشان، مناروں سے اٹھتے ڈکاروں سے جنگل کے وحشی درندے پریشان، تماشائیوں میں پھنسی ایمبولنس میں پڑا آدمی آخری سانس میں گالیاں بک رہا ہے، مگر ڈھول بجتا چلا جا رہا۔ انا بیچ کر جو خریدے تھے سکے، وہ ایک بے سری بد سلیقہ طوائف کے پاؤں پڑے ہیں۔ ابھی شرط لگنی ہے، بدمعاش ہیرو بچے گا یا برتا بنے گا۔ تماشا ابھی ہو رہا ہے، ابھی دن پڑا ہے، ابھی دن پڑا ہے، دھماکوں سے ادڑا ہوا، باری بوٹوں سے کچلا ہوا، رینگتا ہے تعفن زدہ شہر کی نالیوں میں، جو قربان ہو کے گرتی ہوئی بکریوں اور بھیڑوں کے خون سے ہٹی۔ ابھی دن پڑا ہے، رینگتا ہے تعفن زدہ شہر کی نالیوں میں، جو قربان ہو کے گرتی ہوئی بکریوں اور بھیڑوں کے خون سے ہٹی ہیں۔ وہیں باپ دیتی ہوئی اوجڑی پر خدا سرد ہاتھوں کو چٹکا رہا۔ یہ معصومیت کی جزا ہے، جو سادہ دلی تھی، جہالت نہیں تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ تماشا ابھی ہو رہا۔ اور باکمال شاعر ہیں، سینئر شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں، کلام جہاں دیوار میں یہ در پیارا لگ رہا ہے، جہاں دیوار میں یہ در پیارا لگ رہا ہے، تری تصویر سے یہ گھر پیارا لگ رہا ہے۔ جہاں دیوار میں یہ در پیارا لگ رہا ہے، تری تصویر سے یہ گھر پیارا لگ رہا ہے، وہ شکاری دیکھ کر بھی ڈال پر بیٹھے ہوئے ہیں، شکاری دیکھ کر بھی ڈال پر بیٹھے ہوئے ہیں، پرندوں کو کوئی منظر پیارا لگ رہا ہے۔ اور جب بھی ہم نے جس پر اکثر مان کیا ہے، جب بھی ہم نے جس پر اکثر مان کیا ہے، اس نے جتنا ممکن تھا نقصان کیا ہے۔ جب بھی ہم نے جس پر اکثر مان کیا ہے، اس نے جتنا ممکن تھا نقصان کیا ہے۔ وہ چہرے پر تحریر نہیں لکھوائی کوئی، چہرے پر تحریر نہیں لکھوائی کوئی، ہم نے اپنے دل کو پاکستان کیا ہے۔
پرندہ مر بھی جاتا ہے شجر تبدیل کرنے پر، پرندہ مر بھی جاتا ہے شجر تبدیل کرنے پر، بہت دشواریاں ہوتی ہیں گھر تبدیل کرنے پر، پرندہ مر بھی جاتا ہے شجر تبدیل کرنے پر، بہت دشواریاں ہوتی ہیں گھر تبدیل کرنے پر، اور جہاں بچپن سے روٹی مانگ کر کھانے کی عادت ہو، جہاں بچپن میں روٹی مانگ کر کھانے کی عادت ہو، وہاں عمریں گزر جاتی ہیں سر تبدیل کرنے پر، اور کوئی بھی راستہ چنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی راستہ چنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا، یہاں گاڑی نہیں ملتی سفر تبدیل کرنے پر، اور مجھے بھی روز خالی جیب اکثر تنگ کرتی ہے، مجھے بھی روز خالی جیب اکثر تنگ کرتی ہے، سو میں بھی سوچتا ہوں اب ہنر تبدیل کرنے کوشش کروں گا کہ دیے کی آخری لو تک چلتا رہے۔ میں بڑے احترام سے درخواست کروں گا سائیں سچا سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کی تعریف کے مطابق بہت کام ان کا تراجم کا بھی ہے، نثری کام بہت ہے ان کا، شاعری میں بھی ان کا بہت کام ہے، ہما جہت شخصیت۔ آپ نے اس بادستار اور بادیش آدمی کا سنا ہوا ہے، جب اس نے کیلے کا چھلکا دیکھا تو کہنے لگا دور فیٹے موبائل پہ ڈگنا پڑے گا۔ اسی طرح میں بھی جب گھر جاؤں تو الجزیرہ کی کنار لگاتا ہوں اور ہمیشہ پچھتاتا ہوں۔ یہ اسی کے پس منظر میں لکھی ہوئی ایک نظم ہے، ایک پرخلوص گزارش۔ پیارے بدھ جی، آپ اس پار کیسے ہیں؟ کیا آپ اب بھی اپنے نروان میں مگن ہیں؟ ایک ابدی مستی کی کیفیت، نہ درد، نہ پریشانی اور نہ ہی کوئی خواہش۔ اور آپ کے معروف رفیقوں کا کیا حال ہے؟ خاص طور پر وہ جو اپنے کو چنا ہوا کہتے ہیں، وہ جو اپنے کو اکلوتا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ جو بانسری بجاتے رہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ انہیں آخری کتاب ملی۔ کیا آپ سب عرش کی سیر کرتے ہوئے محو حیرت رہتے ہیں ان سب وافر تحائف پر؟ شاداب باغ، دودھ اور شہد کی نہریں، خدمت گزار ناظرین اور تابع دار غلام، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تھکن، کوئی دباؤ نہیں۔ اور کیا آپ کبھی مڑ کر اپنے گھروں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، جہاں آپ کے چند خود ساختہ جو شیلے چیلوں کے باعث دکھ کی بہتات ہے؟ بے جان اجسام یہاں، زخمی سپاہی وہاں، یتیم بچے ادھر، فراموش بزرگ ادھر، نہ پیٹ کے لیے کوئی غذا، نہ ذہن کے لیے، بس یوں لگتا ہے کہ وہاں آپ نہ امید، نہ رحم اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ جناب عالی، کیا ایسے اوقات پر آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے؟ کیا آپ کا سانس حسب معمول چلتا ہے اور دل کی دھڑکن قائم رہتی ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وجد میں پہنچ جاتے ہیں؟ اور یا کبھی کبھی متلی کے بعد وہیں کھڑے کھڑے آپ کو الٹی بھی آتی ہے، بدبودار پسینہ مساموں سے پھوٹ نکلتا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، پھر آپ ایک دوسرے کی جنم دیکھ کے سوچتے ہیں کیا یہ فصل اسی کا نتیجہ ہے جو ہم نے بویا تھا؟ پیارے بدھ جی، ایک مرتبہ آپ نے ایک بیمار آدمی کو دیکھا اور پھر ایک مردہ کو، اور آپ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے اپنا محل تک چھوڑ دیا۔
कई दहाइयों की कठिन मेहनत के बाद आपकी जस्तजू पूरी हुई और फिर आपने अपना निर्वाण हासिल कर लिया। लेकिन आप क्या ख्याल है कि अगर आप सब नए इंसानी रूप में रोशन दिमागों का एक मुकद्दस वफद लेकर हमारी छोटी सी ज़मीन पर वापस आएं और अमन और सुकून बरकरार करें, वो जो कभी आपके ख्वाब थे आप उन्हें खुद ही पूरा करें। लेकिन यहाँ आते हुए आप अपने साथ कोई खुदाई तहफ़्फ़ुज़ जरूर लाइएगा। ऐसा ना हो कि आपके अपने सरगर्म मुरीद ही आपको सबसे पहले उड़ा दें। ईसा साहब की राय लीजिएगा, वो सब कुछ जानते हैं। आपसे मिलने का मतलाशी और उम्मीदवार आपका एक दरीना और मतरूक दोस्त साईं सुच्चा। अहमद फ़कीह साहब, मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब आप तशरीफ लाइए। अहमद फ़कीह साहब, दो चार इशार सिद्दीकी साहब। हमारे वास्ते एक काम छोड़ जाता है, हमारे वास्ते एक काम छोड़ जाता है, वो जब भी दुर्दे तहे जाम छोड़ जाता है। ये रोज रोज बिछड़ता हूँ किससे धूप ढले, ये कौन मुझको सरे शाम छोड़ जाता है। ये रोज रोज बिछड़ता हूँ किससे धूप ढले, ये कौन मुझको सरे शाम छोड़ जाता है। किसी के भेद छुपाता हुआ कोई लम्हा, किसी के भेद छुपाता हुआ कोई लम्हा, दिलों में आतिशे ओहाम छोड़ जाता है। मैं हर सवाल वजाहत के साथ करता हूँ, वो हर जवाब में इबहाम छोड़ जाता है। मैं हर सवाल वजाहत के साथ करता हूँ, वो हर जवाब में इबहाम छोड़ जाता है। शुक्रिया। जनाब फ़कीह साहब, माज़रत के साथ, एहतराम के साथ, खुलूस के साथ। खिरत ने मुझसे कहा, खिरत ने मुझसे कहा बस ज़मीं से पाँव खींच। खिरत ने मुझसे कहा बस ज़मीं से पाँव खींच। सफ़र खला का है अब पाँव से खड़ाऊँ खींच। खिरत ने मुझसे कहा बस ज़मीं से पाँव खींच। सफ़र खला का है अब पाँव से खड़ाऊँ खींच। फलक को सर पे इसी ने बिठाया था सो चल, फलक को सर पे इसी ने बिठाया था सो चल। ज़मीं के नीचे से जाके ज़मीं के पाँव खींच। फलक को सर पे इसी ने बिठाया था सो चल। ज़मीं के नीचे से जाके ज़मीं के पाँव खींच। ये दश्ते उम्र है मौजे सफ़र से होगा हरा। ये दश्ते उम्र है मौजे सफ़र से होगा हरा। सो दस्ते फिक्र खुले पानियों में नाव खींच। सो दस्ते फिक्र खुले पानियों में नाव खींच। और मैं अपने पाँव की मसनद पे बैठ जाऊंगा, मैं अपने पाँव की मसनद पे बैठ जाऊंगा। तू अपनी ख्वाहिश बेहद से थोड़े पाँव खींच। मैं अपने पाँव की मसनद पे बैठ जाऊंगा, तू अपनी ख्वाहिश बेहद से थोड़े पाँव खींच। और खुशा के सोज़े अमल से हथेलियाँ आबाद, खुशा के सोज़े अमल से हथेलियाँ आबाद। सो अपने हाथ से जालिम दुआ के पाँव खींच। खुशा के सोज़े अमल से हथेलियाँ आबाद। सो अपने हाथ से जालिम दुआ के पाँव खींच। और इबादतों से तुझे कब किया था ज़ेर उसने, इबादतों से तुझे कब किया था ज़ेर उसने।
सो तू भी अक्ल के नाखून से कोई दांव खींच, और नमाज इश्क का सजदा भी जा नमाज भी दिल, नमाज इश्क का सजदा भी जा नमाज भी दिल, सो लौ जमी से लगा आसमां से पाँव खींच। नमाज इश्क का सजदा भी जा नमाज भी दिल, सो लौ जमी से लगा आसमां से पाँव खींच। और बहुत सुकून है मुझे बज़्म दिल में उससे कहो, बहुत सुकून है मुझे बज़्म दिल में उससे कहो, कि अपने शहर में जालिम न मेरा गाँव खींच। बहुत सुकून है मुझे बज़्म दिल में उससे कहो, कि अपने शहर में जालिम न मेरा गाँव खींच। और मक्ता अर्ज है, फ़कीह रद्द रिवायत भी एक रिवायत है, फ़कीह रद्द रिवायत भी एक रिवायत है, सो एक पाँव बढ़ा दूसरी से पाँव खींच। फ़कीह रद्द रिवायत भी एक रिवायत है, सो एक पाँव बढ़ा दूसरी से पाँव खींच। महफिल अपने इख्तिताम तक पहुँच रही है। मैं सदर महफिल साबिर रज़ा साहब ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए बरतानिया से, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना कलाम पेश करें। ठीक है भाई, मैं सिर्फ 5 शेर सुनाऊंगा, तो वक्त की कमी है, आपकी इजाज़त से। वो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, वो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, उसे खुद हल नहीं करते खुदा पर छोड़ देते हैं। वो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, उसे खुद हल नहीं करते खुदा पर छोड़ देते हैं। बला के हब्स में आखिर हवाएं कौन बांटेगा, बला के हब्स में आखिर हवाएं कौन बांटेगा, ये मुश्किल काम हम साबिर रज़ा पर छोड़ देते हैं। तो पंजाबी नहीं होई सी, तो मैं कहा चलो 2-3 शेर पंजाबी में सुना दूं। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਵਾਂਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਵਾਂਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ, ਸੱਜਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਵਾਂਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ, ਸੱਜਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਚੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਇੰਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ, ਚੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਇੰਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ, ਦੀਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਚੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਇੰਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ, ਦੀਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ, ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। और मैं दावत दूंगा उन शख्सियत को जिनकी वजह से ये सब हमें नसीब हुआ है आज। जी फैज ने यही सिखाया था कि अपना हक छीन के लो। बहरहाल है शौक तो बेसाख्ता आंखों में समो लो, है शौक तो बेसाख्ता आंखों में समो लो, यूं मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, यूं मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, और खुद दिल को लाया हूं मैं दिल को हथेली पे सजा के, इस दिल को लाया हूं मैं हथेली पे सजा के, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। और एक और किताब है, लहरों से घबराने वाले कौन तुझे समझाए, लहरों से घबराने वाले कौन तुझे समझाए, अरे सीप तो साहिल पर मिलते हैं मोती हैं कुछ दूर, सीप तो साहिल पर मिलते हैं मोती हैं कुछ दूर, और आज भी तेशा हाथ में लेकर निकला है फरहाद, आज भी तेशा हाथ में लेकर निकला है फरहाद,
पत्थर के कटने का लेकिन बदल गया दस्तूर। अब चंद अशार हैं गजल के। हर्फ हक कहने के सम्राट अभी बाकी हैं। आपकी हर्फ हक कहने के सम्राट अभी बाकी हैं और कत्ल होने की रसूमात अभी बाकी हैं। कत्ल होने की रसूमात अभी बाकी हैं और सरनगू होने न दो अपनी अना का परचम। ये तो खैर आपने देख ही लिया यहाँ। सरनगू होने न दो अपनी अना का परचम, जिस्म पा माल सही हाथ अभी बाकी है। जिस्म पा माल सही हाथ अभी बाकी हैं और रिश्ता-ए उम्र न कट जाए मुझे दान करो। रिश्ता-ए उम्र न कट जाए मुझे दान करो, मेरे हिस्से के जो सदमात अभी बाकी हैं। मेरे हिस्से के जो सदमात अभी बाकी हैं। और साहिबा नस्ब किया मैंने सरे रेगे फरात। मैंने सरे रेगे फरात, मुझ में आबा की रवायात अभी बाकी हैं। मुझ में आबा की रवायात अभी बाकी हैं और शमे गुल करके दिया मैंने बहुत वक्त विदा। शमे गुल करके दिया मैंने बहुत वक्त विदा, फिर भी कुछ लोग मेरे साथ अभी बाकी हैं। फिर भी कुछ लोग मेरे साथ अभी बाकी हैं। और हजूर हमें पाबंदी है, नहीं पाबंदी है इसलिए उस पूरी गजल को छोड़ रहा हूँ। वो है शहर को वादी गुर्बत लिखो। शहर को वादी गुर्बत लिखो, दोस्तों किस्सा-ए हिजरत लिखो। दोस्तों किस्सा-ए हिजरत लिखो और सब तही दस्त बने फिरते हो। सब तही दस्त बने फिरते हो, लुट गई वक्त की दौलत लिखो। लुट गई वक्त की दौलत लिखो और फूल तो राख हुए जल बुझकर। फूल तो राख हुए जल बुझकर, इन्हीं जख्मों को गनीमत लिखो। और इंशाअल्लाह आइंदा कभी और किसी महफिल में होंगे। मुझे आपके वक्त का एहसास नोटिस लिए बगैर छोड़ेगा। मैं भाई नहीं सुना सकता। मैं भी मेज़बान हूँ इंग्लिस्तान में और मुझे पता है कि जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और मामलात क्या होते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आज के दुल्हा भाई जनाब मसूद कमर साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। मैंने दरख्वास्त की है कि आप ज़रूर सुनाएँ। ये सारा प्रोग्राम तो आपकी वजह से है। आप तमाम लोगों ने जो मोहब्बत मुझे दी है, मैं शायद इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं अपनी विशाल मसूद का बहुत शुक्रिया। वो भी मेरी एक नज़म है जिसने मुझे यहाँ आकर एक मेरे प्यार के अल्फाज बोले। बहुत से अहबाब हैं जिन्होंने इस महफिल में के मुनक़्क़द करने के लिए नसर मलिक आए थे, हुसैन आबद हैं, स्टीफन है, अहमद फ़की और ज़फ़र इकबाल। ये ऐसे दो आदमी हैं कि मैंने एक दफ़ा नज़म लिखी, उन्होंने 4-4 दफ़ा सुनी। तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। लियाकत का शेख सईद साहब ने यहाँ इस प्रोग्राम को करने और शामिल मेरी मोहब्बत में आए आतिफ जो है, और मुमताज़ जो है जिन्होंने इस किताब का टाइटल बनाया है, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी बहुत मशकूर हूँ। अथाक का, राशिद नतीन का और साबिर रज़ा। आखिर पे मैं दो आदमियों का, एक मेरी साथी अशरफ मसूद, मैं इसका बहुत ही ममनून हूँ कि मुझे इसने ये वक्त दिया कि मैं ये चंद तहरीरें लिख सकूँ। और सबसे आखिर पे मैं बहुत ही मोहब्बत और प्यार से डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे पता है कि जिन हालात में ये आए, ये बहुत ही सख्त इनको उसमें बुखार था जब ये वहाँ से इन्होंने फ़्लाइट किया था। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी बहुत ही मोहब्बत कर रहा हूँ। आपको सिर्फ आपका एक नज़म है,
लड़कियां किस कोने में हैं? शहर के दरख्त कहाँ गए? वजीर जंगलात ने कटवा दिए। शहर के दरख्त कहाँ गए? वजीर जंगलात ने कटवा दिए। शहर के बागात कहाँ गए? वजीर तमीरात ने उनमें प्लाजे उगा दिए। शहर के स्कूल कहाँ गए? वजीर जेल ने उनमें बैरकें बनवा दी। और शहर के तालिब इल्म कहाँ गए? जेलों में बैठे नेफों में इनकलाबी गीत छुपाने की मशक कर रहे। शहर के दरख्त कहाँ गए? वजीर जंगलात ने कटवा दिए। शहर के बागात कहाँ गए? वजीर तमीरात ने उनमें प्लाजे उगवा दिए।